بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، محبوب حویلی کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محبوب حویلی کا ماحول پر اسرار تھا، لیکن پر اسراریت کے پیچھے کون سا اسرار پوشیدہ تھا، اسے جاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تمام رات بارش طوفانی انداز میں برستی رہی۔ طاہرہ نے اٹھنے کے بعد ساتھ لیٹے ہوئے وسیم احمد پر نگاہ دوڑائی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے، لیکن اینی بستر پر نہیں تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر کمرے میں اسے تلاش کیا، پھر باتھ روم کی طرف چلی آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ طاہرہ نے خوابگاہ کے پردوں کو ہٹا کر نیچے حویلی کے احاطے میں نگاہ دوڑائی۔ محبوب حویلی دھند کی لپیٹ میں تھی۔ لان کا بیشتر حصہ دھند کی لپیٹ میں لپٹا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول میں سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ طاہرہ گھبراہٹ کے عالم میں خوابگاہ سے باہر نکل کر حویلی کے لان کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا نے اس کے جسم کو چھوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اسے سردی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں لان کو عبور کر کے سوئمنگ پول کی طرف چلی آئی۔ دھند مختصر وقت کے لیے آنکھوں کے پردے کے آگے سے ہٹی۔ منظر کچھ واضح ہوا تو اسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اینی کسی جل پری کی طرح سرد پانی میں تیر رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے درمیان میں سبز رنگ کی ٹیوب لاوارث کشتی کی طرح ڈولتی ہوئی اینی کے جسم کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ اس کے اوپر ابھار کی بدولت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ سوئمنگ پول کا ماحول اینی کے علاوہ اس کی ہم عمر لڑکی کی آواز سے گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے ہراساں لہجے میں چلاتے ہوئے اینی کو سوئمنگ پول سے باہر آنے کے لیے کہا۔ اینی نے ہڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر خاموشی کے ساتھ سوئمنگ پول کی سیڑھیاں چڑھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ سردی کی بدولت اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا، ہونٹ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے اور جسم میں وقفے وقفے سے جرجری کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ طاہرہ نے اسے بازوؤں سے تھاما اور کھینچتی ہوئی خوابگاہ میں لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اجلت کے عالم میں آتش دان کو روشن کیا اور اینی کے جسم کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اسے گرم کپڑے پہنا دیے۔ پھر ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تمہیں کس پاگل نے اتنی سردی میں نہانے کا مشورہ دیا تھا؟ اینی نے بے ساختہ جواب دیا، اس نے وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اور طاہرہ کے ہاتھوں سے تولیہ گرتے گرتے رہ گیا۔ اس نے اینی کو کندھے کے پاس سے تھامتے ہوئے کہا، یہاں آتش دان کے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہستی ہے جو تمہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھاتی ہے؟ کوئی نہیں ممی، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ پھر بابا اور آپ کے علاوہ یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ طاہرہ گسیلے لہجے میں بولی، میں آج تمہارے باپ سے بات کروں گی، میرے خیال میں یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ نہیں ممی پلیز ایسا نہ کرنا، آئندہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ بستر پر لیٹے ہوئے وسیم احمد نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دی۔ طاہرہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف چل دی۔ اینی اس کے ہمراہ تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کی کیفیت طاری رہی۔ طاہرہ کی دھمکی کے بعد اینی بھی خلاف معمول خاموش تھی، لیکن وسیم احمد کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنے والے انداز میں دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم چہل قدمی کے لیے قصبے کی طرف جانے والے ہیں، آپ دونوں تیار ہو کر جوگر پہن لیں، واک کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ وسیم احمد کا موڈ بحال دیکھ کر طاہرہ نے اس سے اینی کے متعلق بات چیت کرنے کا تہیہ کیا اور خوابگاہ کی طرف چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گرم سوٹ اور جوگر پہنے حویلی سے باہر نکل آئے۔ دھند چھٹ چکی تھی اور چمکدار دھوپ اسٹیشن میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے سرسبز پہاڑ تھے، ان درختوں کے درمیان میں سے سفید پانیوں والی آبشار نیچے دیال پور کی طرف آتی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے سرخ ٹین کی چھتوں والے مکان نہایت دیدہ زیب اور دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ 15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی کے بعد وسیم احمد اور طاہرہ گھنے درختوں کے نیچے پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ کے ان کے سامنے وسیع و عریض سرسبز چراگاہ تھی
جس میں بھیڑ بکریاں گھاس چرتی پھر رہی تھی۔ اینی خوبصورت تتلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے۔ میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش طبیعت اور تنہا پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے کسی اکیلے بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا۔ وہ طوفانی رفتار میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتاری حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید قسم کا تناؤ تھا۔ وہ اس طرح دوڑے چلی جا رہی تھی جیسے کسی کے مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مرد مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کی خواہ ہو۔ بالآخر چراغ گاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیختے ہوئے بولی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے کہکے لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وسیم احمد نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھئی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا؟ ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے۔ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواس سی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اگلے سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراغ گاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوق ہوتی جا رہی ہے۔ واقعی پہلے ایسی نہیں تھی، اس لیے میرے احساسات بھی کچھ عجیب سے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراغ گاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ نرم اور خوشگوار دھوپ جسم کے لیے تسکین کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔ طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی، کل رات بھی کھلونوں والے کمرے سے کہکے لگانے کی آواز پر۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو لکڑی کا گھوڑا ایسے ہل رہا تھا جیسے اس پر کوئی سواری کر رہا ہو۔ رکابیں تنی ہوئی تھی اور اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وسیم احمد کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ طاہرہ نے پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ پھر وہ غصے بھرے لہجے میں بولے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اسے کھلونوں والے کمرے میں سونے کی اجازت کیوں دی؟ طاہرہ گھبرا کر بولی، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہی سوئے گی۔ مجبوراً میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد اس کا کمرہ تبدیل کر دینا۔ کھلونوں والا کمرہ سہانا کا تھا اور میں دوبارہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وسیم احمد غصے بھرے لہجے میں بولے اور جنجلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیے۔ اینی نے کمرہ چھوڑنے پر بہت شور مچایا، لیکن ماں باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے کمرہ تبدیل کرنا ہی پڑا۔ کمرے کی تبدیلی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وسیم احمد کو حویلی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ شب برات کی شام تھی۔ وسیم احمد ایک دن قبل اینی کے لیے پٹاخے، پھول چھڑیاں اور رنگ چھوڑنے والے انار کے پیکٹ لے آئے تھے۔ چھت پر آتش بازی کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ دیواروں کے دونوں اطراف کرسیاں لگائی گئی تھی۔ تیسری طرف پلنگ رکھ کر اس کو سفید چادر اڑا دی گئی تھی۔ درمیان والے حصے میں پھول چھڑیاں، انار اور آتش بازی کے دوسرے سامان کو میز پر ترتیب دے دیا گیا تھا۔ دیال پور اسٹیشن کے مخصوص افراد کو ترکیب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طاہرہ کچن میں حلوہ پوڑی اور مختلف کھانے بنانے میں مشغول تھی۔ وسیم احمد آتش بازی کے سامان کا تنقید نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔
اینی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وسیم احمد نے اینی کو دیکھتے ہوئے کہا، آتش بازی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، میں 2-4 کام نمٹا کر جلدی واپس آتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہ موم بتیاں مہمانوں کی آمد کے بعد اندھیرا پھیلنے کے قبل روشن کی جائیں گی، انہیں بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اینی نے اسبات میں سر ہلایا اور وسیم احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف چلے گئے۔ انہیں مہمانوں کی خاطر تواسا کے لیے پھلوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ پھلوں کی ٹوکری طاہرہ کو تھمانے کے بعد جب انہوں نے چھت کا رخ کیا تب اینی کو پلنگ پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ 4 دیواری کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی کرسیاں جل رہی تھی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جس پر اینی لیٹی ہوئی تھی۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر اینی کو گود میں اٹھایا اور نچلے حصے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اینی کو طاہرہ کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد انہوں نے باتھ روم کا رخ کیا اور بالٹیوں میں پانی بھر کر چھت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے انہیں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی، وہ جلدی ہی بجھ گئی، لیکن شب برات کی ترکیب کو ملتوی کرنا پڑا۔ وسیم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ اینی کرسیوں کو آگ لگانے کے قابل نہیں تھی، یہ کسی اور کی شرارت تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ آتش بازی کا سامان چھت کے درمیان میں رکھے ہونے کی وجہ سے آگ کی پہنچ سے دور تھا، لیکن پلنگ کے جلنے کی صورت میں اس کا آگ کو پکڑنے کسی شبے سے بالا تر نہیں تھا۔ برکہ وسیم احمد کے بر وقت واپس آنے کی وجہ سے حادثے پر کسی جانی و مالی نقصان کے بغیر قابو پا لیا گیا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد انہوں نے دوسرے دن حویلی کو چھوڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ طاہرہ اور اینی کو نہایت ذہنی صدمے سے 2-4 ہونا پڑا۔ وہ دونوں حویلی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھی، لیکن وسیم احمد کے فیصلے کے آگے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن دیال پور والوں کی طرف سے وسیم احمد کو رات کے کھانے کی غیر متوقع دعوت قبول کرنا پڑی۔ انہیں وقتی طور پر اپنے پروگرام کو بدلنا پڑا۔ بحالت مجبوری اینی اور طاہرہ کو حویلی میں تنہا چھوڑ کر قصبے میں چلے آئے۔ کھانا نہایت پرتکلف اور لذیذ تھا، لیکن کھانے کے دوران انہیں اینی اور طاہرہ کی فکر کھائی جاتی رہی، اس لیے کھانا کھانے کے بعد دوستوں کو الوداع کہہ کر بھگوان سنگھ کے ہمراہ حویلی کی طرف چل دیے۔ اور رات اندھیری اور سرد تھی، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ 16 برس قبل بھی ایسی ہی رات تھی۔ وہ ایک دوست سے ملاقات کے بعد حویلی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وسیم احمد گزرتے ہوئے وقت کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھنے لگے جیسے 16 برس پیچھے پہنچ گئے ہوں اور حالات دوبارہ وقوع پذیر ہو رہے ہو۔ آج کے دن کی طرح اس دن بھی ان کے خیالات ایسے ہی تھے۔ ان دنوں ان کی سوچوں کا مرکز محبوب حویلی تھی۔ یہ حویلی انہیں بہت عزیز تھی۔ انہیں یقین تھا کہ روح زمین پر ایسی حسین اور پرشکوہ حویلی کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ یہ حویلی ان کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ بشیر احمد چند ماہ قبل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے حویلی اپنی لڑکی سوہانہ کے نام منتقل کر دی تھی۔ سوہانہ کب جوان ہوتی اور حویلی مستقل طور پر اس کے نام ہوتی۔ اس طویل عرصے کے دوران وسیم احمد یقیناً اپنی جوانی کے دن بتا چکے ہوتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سوہانہ محبوب حویلی کو اس طویل عرصے کے دوران اپنے بچوں کے نام منتقل کر دیتی۔ انہی سوچوں میں گم جب ان کا تانگا حویلی کے قریب پہنچا تو انہیں چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ بھگوان سنگھ ہراسا لہجے میں بولا، حضور حویلی میں آگ بڑک اٹھی ہے۔ دیال پور والے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر چلتے ہوئے تانگے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جلتی ہوئی حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ پیچھے تھے کہ نوکروں نے بشیر احمد کے مفلوج زدہ وجود کو حویلی سے باہر نکال کر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ اپنے مفلوج بدن کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حویلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کے منہ سے بامشکل سوہانہ کا نام نمودار ہو رہا تھا۔
وسیم احمد کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہونے میں ذرا دیر نہ لگی۔ مفلوس زدہ بائی کو تسلی دینے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے حویلی میں جا گھسے۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والا راستہ دھوئیں کے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے آگ اور شعلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھلونوں والے کمرے تک پہنچے۔ کمرے میں سے سوہانہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور سوہانہ کی چیخیں کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند کمرے میں گھس گئے۔ دھوئیں نے ان کے جسم کو اپنے اندر چھپا لیا۔ ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ جیسے تیسے کر کے کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ سوہانہ کھڑکی کے پاس زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر آگ کے گھیرے میں تھا۔ وسیم احمد نے اسے باہوں کے پاس سے تھامتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخو چلا رہی تھی، اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حسرت کے علاوہ کچھ اور جذبات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وسیم احمد نے تعصب بری نگاہوں سے اس کے متاثرہ جسم کی طرف دیکھا جو کافی حد تک جل چکا تھا، لیکن فوری طبی امداد کی بدولت اس کی جان کو بچانا ناممکن نہیں تھا۔ وسیم احمد نے ساتھ والے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں سے انہیں کمبل دستیاب ہو گیا۔ وہ کمبل انہوں نے سوہانہ کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تب کچھ سوچ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ان کے ماتھے پر غور و فکر کی لکیریں ابھری اور وہ واپس کھلونوں والے کمرے کی طرف آ گئے۔ سوہانہ نے دوبارہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وسیم احمد نے اس کے کمبل میں لپٹے ہوئے جسم کو زمین پر لٹایا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے لڑکی کے جسم کو باہوں میں بھر کر کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ حویلی کا ماحول دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ وسیم احمد کے جسم میں تھر تھری کی کیفیت بیدار ہوئی اور انہوں نے حویلی کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی انہوں نے چیختے ہوئے قصبے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فائر بریگیڈ بلانے کی تاکید کی، لیکن فائر بریگیڈ آنے میں تاخیر کی وجہ سے حویلی کا کافی حد تک رہائشی حصہ جل کر خاک ہو گیا۔ آگ بجھانے کے بعد سوہانہ کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکال لیا گیا۔ اپنی معصوم بچی کی لاش کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد پر دل کا دورہ پڑا اور وہ خلق حقیقی سے جا ملے، لیکن قصبے کا ہر شخص وسیم احمد کو تعریفی کلامات کے ساتھ یاد کر رہا تھا، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ستیلی بھتیجی کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اس کوشش کے دوران ان کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے۔ وسیم احمد گزرے ہوئے حالات کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے یہ سب کل کی بات ہو۔ احساس جرم کی بدولت انہیں اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ 16 سال کے اس طویل عرصے کے دوران وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکے تھے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں سوہانہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی تھی، جن میں شکوے کے ساتھ بدلے کی آگ بھی جلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اینی کی شکل ہو بہو سوہانہ جیسی تھی۔ حویلی میں آ کر اس کی حرکتیں بھی سوہانہ جیسی ہو گئی تھی۔ ٹانگے نے ایک موڑ کاٹا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ وسیم احمد کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی تھی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور حویلی کو آگ لگ گئی ہے، دیال پور والے باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وسیم احمد نے چلتے ہوئے تانگے سے چھلانگ لگا دی اور حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حویلی والے متاثرہ وجود کو نکال کر باہر لا رہے تھے۔ وہ طاہرہ تھی جس کے جلتے ہوئے لبوں سے اینی کا نام خارج ہو رہا تھا۔ وسیم احمد نے حویلی کی دوسری منزل پر واقع رہائشی کمروں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اینی کھڑکی سے سر باہر نکالے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ حویلی کے اندر جانے والے تمام راستے آگ کے گھیرے میں تھے۔ وسیم احمد نے چیختے ہوئے قصبے کے لوگوں کو سیڑھی لانے کے لیے کہا۔ فوراً انہیں سیڑھی مہیا کر دی گئی۔ انہوں نے سیڑھی کو حویلی کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھتے ہوئے کھڑکی تک جا پہنچے۔ اینی کا وجود اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
انہوں نے کھڑکی میں سے اندر جھانکا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کسی بچی کے کہکے لگانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے، وہ بلا شبہ سوہانہ کی آواز تھی۔ پھر انہیں ساتھ والے کمرے سے اینی کے گلا پھاڑ چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا، اینی وہاں تھی۔ وسیم احمد پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ حیرانگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سیڑھی کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگایا اور دوبارہ اوپر چڑھنے لگے۔ کھڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اندر جھانکا۔ یہ کھلونوں والے کمرے کی کھڑکی تھی اور کمرے کے درمیان میں اینی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ کے گھیرے میں تھا اور سوہانہ کی روح اس کے گرد خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے رقص کر رہی تھی۔ وسیم احمد نے چھلانگ لگا کر کھڑکی کو عبور کیا اور اینی کے جلتے ہوئے وجود کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی چیخیں اب مند پڑنے لگی تھی۔ وسیم احمد نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور اینی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے جلتے ہوئے وجود کو اپنے کندھے پر منتقل کیا اور اجلت کے عالم میں سیڑھی پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ دیال پور کے لوگ ان کے منتظر تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے کمبل میں لپٹی ہوئی اینی کو ان کے حوالے کیا اور خود بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ شدت جذبات کی بدولت ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ ان کے چاروں طرف اندھیرا طاری ہونے لگا۔ اس اندھیرے میں سے سوہانہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئی، جن میں اب شکوہ یا انتقام کی آگ کی بجائے سکون تھا۔ پھر طاہرہ کے چیخنے کی آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے زمین پر گر رہی تھی۔ وسیم احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصبے والوں کی آنکھیں پرنم تھی۔ ان کے درمیان میں اینی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ طاہرہ کا جسم زمین پر بے سود پڑا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چند لمحے پہلے جو چیخ سنی تھی وہ طاہرہ کی آخری چیخ تھی۔ اینی کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وسیم احمد ریت کی بوری کی طرح دوبارہ زمین پر ڈگ گئے۔ کتنے حیرت کی بات تھی، ایک جرم کی بدولت انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا، اس کی پاداش میں انہیں وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صدا افسوس محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ شاید ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔